أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بزرگان محترم، یہ ہمارا اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 1446 سے شروع ہو چکا ہے. محرم کا مہینہ بھی پورا ہوا، سفر کا مہینہ بھی پورا ہو گیا، 2 مہینے گزر گئے اور اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے. ربیع الاول، ربیع کے معنی آتا ہے بہار. ہمارے ابھی جب ونٹر ختم ہوتا ہے پھر دھیرے دھیرے درختوں کے اوپر پتے آنا شروع ہوتا ہے. اوٹم ہے، اسپرنگ ہے، یہ جب موسم آتے ہیں تو تمام درخت جو بیچارے پتوں سے بالکل ختم ہو چکے تھے دوبارہ ان پر اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، پتے آنا شروع ہوتے ہیں، پھول فلاور پھولتے ہیں اور چاروں طرف ہریالی اور سرسبزی شادابی آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ربیع. تو ربیع الاول، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں، خاتم الانبیاء والرسول ہیں، امام الانبیاء والرسول، سید الاولین والآخرین ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر لقد من وجه المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں جتنا بھی کہا جائے جتنا بھی لکھا جائے کم ہے. آخر میں بس یہ کہا جا سکتا ہے بعد خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان میں بس اتنا کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے بعد پوری کائنات کے اندر، آسمان و زمین میں، ادھر ملائکہ مقربین، جبریل امین، میکائیل، بڑے بڑے زبردست فرشتے ہیں اور زبردست انبیاء علیہ السلام، اولو العزم، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، ابراہیم علیہ خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ وغیرہ تشریف لائے. لیکن ان تمام کے آپ سردار ہیں. اور اللہ کے بعد ان تمام کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے تو بعد خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. بس اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے مخلوقات میں تو آپ ہیں سب سے اوپر. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، ولادت باسعادت اسی ماہ مبارک میں ہوئی ہے، ربیع الاول میں. اسی نسبت سے ایک شاعر نے اس مہینے کے بارے میں یہ کہا ہے: لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور. فرماتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اسلام کے اندر اس مہینے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے اور ایک خاص منقبت ہے اس مہینے کو دوسرے مہینوں کے اوپر. اور وہ کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر محبوب رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس ماہ مبارک کے اندر ولادت باسعادت پیدائش ہوئی ہے. دوسرے مہینے اس فضیلت سے بہرایاب نہیں ہو سکے. اللہ نے اس مہینے کو یہ فضیلت دی ہے، لہذا یقیناً ربیع الاول کے مہینے کو اس نسبت سے دوسرے مہینوں کے اوپر ایک خاص منقبت اور ایک خاص فضیلت حاصل ہے. ربیع فی ربیع فی ربیع، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ خود پوری دنیا والوں کے لیے ایک بہار ہے. جس طرح کہ ونٹر آتا ہے تو ونٹر میں تمام درختوں کے اوپر سے پتے گر جاتے ہیں اور ان کی سرسبزی شادابی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پوری دنیا کے اوپر جہالت بالکل چھائی ہوئی تھی.
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں آئے نہیں تھے، تقریباً 500 سال کا زمانہ گزرا ہے درمیان میں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا تھے، مگر ان کے اندر بھی کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ ادھر یہود تھے، ان کے اندر بھی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے تحریف کر ڈالی تھی، اور ادھر کفر و شرک اپنی بالکل انتہا کو پہنچا ہوا تھا، خاص کر یہ حجاز کا علاقہ، مکہ مکرمہ، یہ تو بالکل کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے، حالانکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیرو بتاتے تھے، اور تھے بھی یقیناً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، مکہ مکرمہ انہی کی برکت سے آباد ہوا، اور مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے پورا زندگی گزارا۔ ان کی قبر شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مطاف کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر شریف تو الخلیل میں ہے، فلسطین میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر شریف قبر مبارک مطاف میں ہے۔ تو یقیناً وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر جو کہتے تھے بالکل صحیح تھا، لیکن صرف نام تھا، باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد، ان کے طور طریقے سے بہت دور جا چکے تھے، تو پوری دنیا کے اوپر جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، انسانیت کیا چیز تھی لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت جعفر ابو طالب بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں، مشہور ہے، آپ صاحب کی سیرت سے جو لوگ واقف ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر جب حضرات صحابہ کے اوپر بہت پریشانیاں، بہت تکلیفیں، بہت ظلم ان کے اوپر آنے لگا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کی اجازت دی تھی۔ مدینہ منورہ تو بعد میں ہجرت ہوئی ہے، اس سے پہلے نجاشی بادشاہ حبشہ میں، ایتھوپین جس کو کہتے ہیں، وہاں ہجرت ہوئی ہے، اور 2 ہجرت ہوئی ہے۔ حضرت جعفر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے اندر شامل تھے جو ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے۔ جب مکہ مکرمہ کے کفار کو معلوم ہوا، خیر واقعہ بہت طویل ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت اس کو بیان کیا جائے گا، تو جعفر ابو طالب نے ابو نجاشی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو اسلام کا تعارف کرایا تھا، اور اسلام کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے، جیسے کہ یہاں سے پورا ایک ڈیلیگیشن پہنچا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے آپ کے ہاں آئے ہیں ان کو حوالے بھرے کرو، کہ سب نوجوان ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، معاذ اللہ کیا کیا باتیں کیا کیا باتیں کہیں، ان کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو، سب مجنون بیکار قسم کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت پھوٹ پڑی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو نجاشی بادشاہ نے بلایا ان کو، جعفر ابو طالب وغیرہ پوری جماعت کو، اور پوچھا کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں شکایتیں کر رہے ہیں کہ تم وہاں طوفان کرتے تھے، اور تمہاری وجہ سے وہاں یہ تھا وہ تھا، اور تم لوگ وہاں سے بھاگ کر یہاں پر آئے ہوئے ہو، اور تم کو طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، آخر ہے کیا بات ہے؟ تو جعفر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر طریقے سے جو فرمایا تھا کہ بادشاہ ہم بالکل جہالت میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، مردار کھاتے تھے، ہم کو یہ بھی پتہ نہیں، یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، مردار کھاتے تھے، اور صلہ رحمی ہمارے نام کی چیز نہیں تھی، قطع رحمی، اور جو ہمیں جو مضبوط اور قوی ہوتا تھا وہ کمزور کے اوپر ظلم کرتا تھا، اور بالکل ان کو کھا جانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ غرض ہر قسم کی بے حیائیاں ہمارے اندر پھیلی ہوئی تھی، حیا نام کی کوئی چیز ہمارے اندر موجود نہیں تھی۔ بتوں کو اور پتھروں کو ہم پوجتے تھے، پتھروں کو جو ہم اپنے ہاتھ سے تراشتے تھے اور بت بناتے تھے، پھر انہی کی ہم عبادت کرتے تھے۔ اس قسم کی بے حیائی اور بے دینی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی معرفت ہم کو تھی نہیں، اللہ خالق و مالک ہیں، ہمارے معبود برحق ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم معاملہ کرنا چاہیے ہم کچھ جانتے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہی اندر سے ایک رسول کو بھیجا، ان کے حسب کو، ان کے نسب کو، ان کے خاندان کو، ان کی صداقت کو، ان کی امانت کو، اور ان کی سچائی کو، ان کے اخلاق کو ہم جانتے۔ 40 سال تک ہمارے درمیان رہے، اور بچہ ان سے واقف، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات اتنے سچے، اتنے صادق کہ ہم سب ان کو صادق الامین کہا کرتے تھے۔ انہوں نے ہم کو پھر اللہ نے جب ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک اللہ کی دعوت دینا شروع کی، اور بتوں کی اور پتھروں کی پرستش سے ہم کو روکا، اور یہ بے حیائی کے جو ہم کام کرتے تھے ان سے ہم کو منع کیا۔ ہم پڑوسیوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اس سے ہم کو روکا۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت خراب رہتے تھے، اس کی وجہ ہم کو صلہ رحمی کا حکم دیا، غرض کہ اسلام کے محاسن بیان کیے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان باتوں کی دعوت دی تو ہمیں بہت اچھی لگی،
یہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، انسانیت کی باتیں ہیں۔ چنانچہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھ کر ایمان لے آئے، اور ہم نے بتوں کی اور پتھروں کی پرستش کو، عبادت کو چھوڑ دیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کی، اور جن محاسن کی اور جن تعلیمات کی ہم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی ان پر عمل کرنا شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، اور اتنے دشمن ہو گئے کہ ہم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے سے وہ لوگ روکتے تھے، نماز پڑھنے سے روکتے تھے، سجدہ کرنے سے روکتے تھے، بیت اللہ شریف کا ہم طواف کرنا چاہتے ہیں، ہم کو طواف کی اجازت نہیں، غرض کے طرح طرح کے انہوں نے مظالم ہم پر شروع کیے۔ ہم نے نہ ان کے کسی بچے کو مارا ہے، نہ کسی عورت پر ظلم کیا ہے، نہ ان کا مال لیا ہے، نہ ان کا کوئی ہم نے حق دبایا ہے، بس ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا، اور ایک اللہ نجاشی بادشاہ جو تھا وہ خود موحد تھا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، اور دین الہی کو جانتا تھا، اللہ کیا ہے، اللہ نے پیغمبر بھیجے وہ بھی جانتا تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو بائبل نازل ہوئی تھی اس کو جانتا تھا، تورات کو جانتا تھا، لہٰذا بالکل جاہل نہیں تھا وہ، اور بت پرست مشرک نہیں تھا، تو کم از کم اس کو اتنا معلوم تھا کہ دنیا میں پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور ہمیشہ دنیا میں جو رسول پیغمبر آتے تھے وہ بت پرستی سے، شرک سے روکتے تھے۔ تو ان باتوں کو سن کر بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ یہ بھی کوئی رسول ہیں اور کوئی سچے اللہ کے نبی ہیں۔ پھر بادشاہ نے عرض کیا کہ تمہارے پاس جو نبی آئے ہیں وہ تم کو کوئی کلام سناتے ہیں، کوئی بات ان کی تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں؟ تو کہا بہت اچھی بات ہے، ہم کو قرآن پاک انہوں نے سکھایا ہے، قرآن مجید ان پر نازل ہو رہا ہے، اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ تو سورہ مریم کی ابتدا آیت کاف ہا یا عین صاد، اور جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، وہ پڑھنا شروع کیا۔ بادشاہ نے جب یہ آیتیں سنی تو سنتے سنتے بادشاہ اور جو درباری تھے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ بادشاہ کے آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اس میں مولانا ادریس صاحب کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ بادشاہ اگرچہ بادشاہ تھا مگر پھر بھی داڑھی تھی اس کے، اس لیے دین عیسوی پر تھا، وہ عیسائی تھا، اور کسی بھی پیغمبر نے کبھی داڑھی نہیں کٹائی ہے، کسی بھی اللہ کے نبی نے کبھی اپنے چہرے کے اوپر سے اس نور کو کاٹ کر پھینک نہیں دیا ہے، یہ اللہ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے، اور رب ذوالجلال اس نور کے اوپر بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اسلام کی حالت میں جس کے چہرے کے اوپر یہ نور اور سفید ہو گیا ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قبر میں جانے کے بعد امید ہے بلکہ پورا یقین ہے کہ رب ذوالجلال اس داڑھی کی برکت سے اور اس مبارک نور کی برکت سے مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ کو شرم آتی ہے، ان اللہ یستحی من ذی الشیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمان کو جس کے چہرے کے اوپر سفید نور ہو، اس کو دنیا والے بھی ایسے ضعیفوں کے اوپر رحم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال اور رحم الراحمین ہے۔ لہذا دوست بزرگوں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اب ہم کو سب کو قبر میں جانا ہے، سب کو قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، چہرے پر اس نور کو ہم باقی رکھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کو قائم رکھنے کے لیے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ تو بادشاہ کے چہرے پر یہ نور ہے اور کسی پیغمبر نے کبھی اس نور کو ختم نہیں کیا ہے۔ لہذا تمام بھائیوں سے اور تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے بہت درد مندانہ یہ اپیل ہے کہ اللہ کے اس نور کو قائم رکھیں۔ تو خیر بہرحال انہوں نے سورہ مریم کی آیت تلاوت کی، چہرے پر اتنا ان کا آنسو کا سلسلہ جاری ہوا کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ تو وہی کلام معلوم ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور بادشاہ نے اس ڈیلیگیشن کو صاف کہہ دیا کہ میں تم کو کبھی بھی ان کو حوالے نہیں کروں گا، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، تم ان کو ظالم کہہ رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ان کی وجہ سے ہمارے یہاں طوفان ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، تم ان کی برائی کر رہے ہو، یہ تو بہت قابل احترام لوگ ہیں، یہ تو بہت ہی زیادہ قابل عزت لوگ ہیں، یہ لوگ میرے یہاں آئے ہیں، لہٰذا کسی حالت کے اندر میں تم کو حوالے نہیں کروں گا۔ خیر بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یقیناً جبکہ جہالت ہم تو حضرت جعفر نے فرمایا تھا کہ ہم بالکل جہالت میں تھے، بالکل، اور یہ آیت شریف جو آپ کے سامنے پیش کی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اس کے آخر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کانوا لفی ضلال مبین، کہ اس سے پہلے تم بالکل ضلالت میں تھے، گمراہی میں تھے، اللہ کیا ہے ان کو جانتے نہیں تھے، بتوں کے سامنے اپنے پیشانیوں کو ٹیکتے تھے، تو اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت شریفہ کی بڑی اچھی تشریح فرمائی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، چوتھے پارے کے اندر جو سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے اوپر احسان کو بتلا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تمہیں احسان کیا، لیکن اس نعمت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا
مومنین کے لیے خاص کر اور پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑے اللہ کا احسان ہے، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انسانیوں کے اوپر، مومنین کے اوپر، ہمیں خاص مومنین کا لفظ کیوں یہاں پہ؟ تو اس کی وجہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ نے فرمایا ہے یہ بالکل ایسا ہی جیسا کہ بالکل قرآن پاک کی پہلی دوسری جو آیتیں ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ حالانکہ قرآن تو پورے انسانوں کے لیے آیا ہے، تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن انسان دو قسم کے ہوتے ہیں دنیا میں، ایک وہ ہوتے ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں، بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور مذمت نہیں بلکہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو قرآن کی مخالفت کرے گا اس کو کہاں ہدایت ملے گی؟ قرآن پاک کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کرتا ہوگا اور معاذ اللہ اس کے بارے میں استہزاء کرتا ہوگا، اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت انہیں کو ملتی ہے جو مانتے ہوں، چونکہ مومنین مانتے ہیں لہذا مومنین کو اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ یہی حال بالکل بے شک اسی طریقے سے لقد من اللہ علی المؤمنین کے اندر ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا پوری دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا ہے، پوری دنیا کے لیے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہوں یا قیامت تک آنے والی انسانیت ہو، اس سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا رحمت ہے۔ مگر اس رحمت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس رحمت سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی رسالت کو مانتے ہیں، آپ کی لاہب شریعت کے اوپر ایمان ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو چونکہ فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے خاص طور پر لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا ہے، ورنہ یہ احسان صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، مومنین پر نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت پر رحم کرتے ہوئے، جبکہ پوری دنیا میں ضلالت، گمراہی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، قوی کمزوروں پر ظلم کر رہا تھا، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، بالکل عورتوں کو تو جانور کے سمجھتے تھے، جانور سے بدتر سمجھتے تھے، ایسی ان کی ہسٹری تھی، ہے تاریخ کے اندر ہے اور وہاں کے حالات کے اندر ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں ایک روشنی پھیلائی، آفتاب نبوت طلوع ہوا، جس طرح دنیا میں آفتاب طلوع ہوتا ہے، آفتاب کے طلوع ہونے سے پوری دنیا میں الحمدللہ نور پھیل جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، لائٹ آ جاتی ہے۔ اسی طرح آفتاب نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع ہوا، پوری دنیا کے اندر نورانیت پھیل گئی، روحانیت عام ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، آپ سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں دوستو، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یونیورسٹی کا نیو ایئر شروع ہو رہا ہے. ہمارے بہت سے بچے نوجوان یونیورسٹی میں جاتے ہیں. وہاں جا کر اپنے دین کی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہو، اسلام سے، اسلامی فرائض سے ہم کو محبت ہو، اور اسلام کو سمجھتے ہوئے وہاں ہم پہنچے ہوئے ہوں. اللہ نہ کرے وہاں کے طوفان کے اندر ہمارا نوجوان بچہ بہہ نہ جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں جانے سے پہلے ہمارا دین اور ہمارا دماغ اور ہمارا عقل کے اندر دین کی اہمیت آ چکی ہو. اسی فکر کے پیش نظر سنڈے کو مرکز کے اوپر ایسے نوجوان بچوں کے لیے جو یونیورسٹی جا رہے ہیں ایک جوڑ رکھا ہے. 6:30 کو عصر کی نماز ہے. اس کے بعد یہی دین کی باتیں ہوں گی. یونیورسٹی میں جانے کے بعد آپ کو کس طرح رہنا ہے، وہاں آپ کو اپنے دین کی، اپنی نمازوں کی، اپنے اخلاق کی کس طرح حفاظت کرنا ہے، اس کو ہم سمجھ کر جائیں. تو انشاءاللہ بہت ضروری یہ جوڑ ہے، تاکہ وہاں جا کر ہم کو کون کون لوگ ملیں گے، کن کن لوگوں سے ہم رابطہ رکھیں کہ جس کی برکت سے ہمارے اندر دین باقی رہے، نمازیں باقی رہیں. اس لیے جوڑ کے اندر ضرور شرکت کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کو جس یونیورسٹی میں جانا ہے وہاں کون حضرات ہمارے لیے دین کے بارے میں معاون بن سکتے ہیں، اور کن کے ساتھ ہم کو دوستی کرنا ہے. اس کے بارے میں کچھ گائیڈ لائن ملے گی، اسے ضرور اس میں شرکت کریں، تاکہ ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کے اللہ حفاظت فرما لے. لہٰذا اس پروگرام کو، اس شرکت کو مس نہ کریں، ضرور شرکت کریں، اور جو گائیڈ لائن ہم کو دی جائے اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ایمان وغیرہ کی حفاظت ہوگی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. سب کو اللہ تعالیٰ ڈگری تو ملتی ہے، لیکن ایمان والی ڈگری مل جائے، ہماری نمازیں اور دین ہمارا محفوظ رہے، اس سے زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فکر عطا فرمائے. جزاک اللہ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها المؤمنون، إن من سعادة العبد أن يرزقه الله تعالى حب حبيبه الكريم صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يكون هذا وحبه صلى الله تعالى عليه وسلم من شروط الإيمان. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وروى الإمام مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. ومحبته صلى الله تعالى عليه وسلم ستكون سبب مرافقته في دار النعيم. فقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أي في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يرزقنا الله تعالى وإياكم محبة نبيه الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكة قدسه، ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وبناته وعميه وحفيديه وأصحابه أجمعين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصدق والصواب الفارق بين الحق والباطل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان جامع آيات القرآن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى السعيدين الشهيدين سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسين وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المكرمين أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة الكرام البررة، وعلى سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم القرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم أعداء الدين. اللهم انصر المظلومين والمستضعفين في فلسطين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يقتالوا من تحت أرجلهم. اللهم واقية كواقية الوليد يا ذا الجلال والإكرام، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صفیں درست فرمانے جلدی سے. صفوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے. نماز اس سے بہت کمپلیٹ ہوتی ہے. اللہ پاک بہت راضی ہوتے ہیں صف کو پر کرنے والے سے. اور جب صف توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیتے ہیں. من وصلہ وصلہ الرحمہ وصلہ اللہ تعالیٰ. لہٰذا تمام بھائی تو گزارش ہے کہ بھائی رائٹ سائڈ میں جو بہت جگہ ہے بھائی یہ پیچھے والے ادھر آگے آ جائے اور رائٹ سائڈ کے اندر جو جگہ خالی ہے آگے کی صف کے جگہ کو پوری کر دے بھائی. جزاکم اللہ. ہمت کر کے آگے بڑھ جائے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. صفیں درست کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اللہ صفیں درست فرمائے. پہلے سے ہم آگے بیٹھیں تو انشاءاللہ ہماری صف بہت جلدی درست ہو جایا کرے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.